وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ اور آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. گزشتہ کل کی بات چل رہی تھی کہ دنیا دارالامتحان بھی ہے اور دارالابتلاء بھی ہے، کہ یہاں پر انسان مختلف قسم کی آزمائشوں سے، امتحانات سے گزرتا رہتا ہے. اس امتحانات اور آزمائشوں کا آنا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا، یعنی تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے. اب ایسے موقع پر جب کہ آزمائش خوف کے ذریعے سے ہو، آزمائش بھوک کے ذریعے سے ہو، آزمائش جان اور مال میں نقصان کے ذریعے سے ہو، بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر بات گزشتہ کل بھی چل رہی تھی کہ بندے کو صبر کرنا چاہیے. اور صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صابرین کو بشارت دے دیجیے. اب وہ بشارت صابرین کے لیے جو ہے وہ بشارت دنیا میں بھی ہے اور وہ بشارت آخرت میں بھی ہے. یعنی صبر کرنے والا دنیا میں بھی اس صبر کا پھل پاتا ہے اور صبر کرنے والا آخرت میں بھی اس کا پھل ضرور پاتا ہے کہ اللہ اس کے صبر کو رائگا نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا میں نے کل قول نقل کیا کہ سب سے بڑی جو بہادری ہے وہ صبر ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہیں باب العلم فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، باب العلم ہے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بہادری جو ہے وہ صبر ہے. یعنی انسان کی بہادری کو اگر جانچنا ہو، پرکھنا ہو،
تو اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے، برداشت کتنی ہے، درگزر کتنا ہے، ناگواریوں کو ضبط کرنے کا مادہ اس کے اندر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے۔ جتنا اس کے اندر ضبط ہے، تحمل ہے، اتنا ہی وہ بہادر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپے سے باہر ہو جانے والا بہادر ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بلا کیا ہے؟ سب سے بڑی بلا، سب سے بڑی مصیبت، ہم سمجھتے ہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وبا نازل ہو جائے، وہ سب سے بڑی بلا ہے، کوئی جان اور مال میں نقصان آ جائے تو یہ کوئی بڑی بلا ہے، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ کوئی بڑی بلا ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بلا جو ہے وہ نا امیدی ہے۔ نا امیدی سب سے بڑی بلا ہے کہ ایک بندہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا، اس کے پاس ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی آسرا ہے، اور وہ آسرا، وہ سہارا کس کا ہے؟ وہ کسی انسان کا نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والے رب کا ہے۔ اب اس رب سے جیسی امید وابستہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی امیدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک طرف سے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان کیا حملہ کرتا ہے؟ شیطان مایوسی کے اندر مبتلا کرتا ہے، شیطان نا امیدی کے اندر مبتلا کرتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، کوئی دکھ اور تکلیف ہو، چاہے انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، لیکن شیطان کا کام مایوسی کا پھیلانا ہے، نا امیدی کا بڑھانا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو نے گناہ کر لیا، اتنا بڑا تو نے گناہ کر لیا کہ تیرا گناہ معاف کیسے ہوگا؟ تو تجھے معافی کیسے ملے گی؟ تو نے اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ اب جو شیطان کے دھوکے میں آتا ہے وہ واقعی گناہ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ کتنا ہی کوئی بڑا گناہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی جو صفت ہے، بخشش و مغفرت کی وہ صفت ہے، ارے وہ تو ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو مایوسی کیسی؟ اور جب وہ رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ لیکن شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ امید اس کے اندر پیدا ہو گئی اور امید کے ساتھ یہ اللہ کے در پہ چلا گیا تو اللہ تو اس کی ایک آہ کے ذریعے سے، ایک آنسو کے ذریعے سے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو شیطان مایوسی میں ڈالتا ہے، اور ایسی مایوسی میں ڈالتا ہے کہ یہ اللہ کے در پر ہی نہ جائے، یہ مایوس ہو کر بیٹھا رہے کہ جی میں نے اتنے گناہ کیے، میرے گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ تو یاد رکھیے کہ نا امیدی اور مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ سے، اللہ کا جو دربار ہے وہ امیدوں کا دربار ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این در گہے ماں در گہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھہر جا، ٹھہر جا، تو اگر کافر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، جب بھی تو ٹھہر جا، کیونکہ اللہ کا جو دربار ہے وہ امیدوں کا دربار ہے، نا امیدی کا دربار نہیں۔ اور اگر تو 100 بار توبہ کر کے توڑ چکا ہے، جب بھی تو باز آ جا، جب بھی تو ٹھہر جا، کیونکہ اللہ اب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، چاہے ہمارے گناہ ہو، چاہے کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے افعال ہوتے ہیں یا وہ ہماری صفات ہوتی ہے۔ اور عطا، جود و سخا، معافی، درگزر، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو ایک انسان کی صفت اور اللہ کی صفت کا کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔
پھر اللہ کے دربار سے مایوسی کیسی؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے کے اندر پڑتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان کسی انسان کو معاف نہیں کرتا، کوئی انسان کسی سے درگزر نہیں کرتا، تو ایسے اللہ بھی درگزر نہیں کرے گا؟ نہیں، اللہ تو ہر وقت درگزر کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، کب یہ بندہ میرے در پہ آئے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو بھائی اللہ کا جو دربار ہے وہ امیدوں کا دربار ہے، وہ نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ اس لیے آسان سی بات ہے کہ مخلوق سے اپنی امیدوں کو قطع کرنا چاہیے، اور امیدیں وابستہ اگر کرنی چاہیے تو اللہ رب العزت سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ آج ہم ایک شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ شرک یہ ہے کہ ہم مخلوق سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میری مدد کر دے گا۔ شرک ہے، شرک خفی ہے کہ تو نے مخلوق سے وابستہ کر لی اپنی حاجات کو، اپنی توقعات کو، اس سے توقعات تو نے لگا لی، امیدیں لگا لی۔ ارے جیسے تو محتاج ہے ایسے وہ بھی تو محتاج ہے، تو محتاج کی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ ہاں، امید اگر لگانی ہے، اور جو ہر انسان کی امید کو پورا کرنے والی ذات ہے وہ کائنات میں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اپنی امیدوں کا مرکز اور محور اگر کسی کو بنانا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کو بنانا چاہیے، وہ سب کی امیدوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اور جب ہمارے اندر ایک تذبذب ہوتا ہے، ایک بے یقینی ہوتی ہے، پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس بے یقینی کے ساتھ اللہ کی عطا متوجہ نہیں ہوتی، اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہوتا کہ جو ذات بھروسہ کرنے کے قابل ہے اس پہ تو بھروسہ کرتا نہیں، اس کا فضل کیسے متوجہ ہو؟ تو بھروسہ کر کے تو دیکھ، پھر وہ دیکھ تو تیری ضروریات کو کیسے پورا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے نکلنے کے بہت سے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اپنی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے، پھر اللہ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ کہاں سے اسے نواز دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے، کبھی مخلوق ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس شرک سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور اپنی توجہ، اپنی امیدوں کا مرکز، اپنی توقعات کی وابستگی صرف ایک ذات سے ہونی چاہیے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ یہ نا امیدی جو ہے، نا امیدی یہ بلاؤں میں سب سے بڑی بلا ہے، اور اگر امید انسان کے اندر ہے، اپنے رب سے امیدیں وابستہ ہیں، پھر کتنا ہی بلا ہو، نزول بلا ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، پھر انسان کے دل کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ سب سے بڑی بلا یہ نا امیدی ہے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جو تفریح ہے انسان کے لیے، تفریح، آج لوگ تفریح کے بہت دل دادا ہیں، لیکن سب سے بڑی تفریح کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بڑی تفریح جو ہے وہ انسان کی مصروفیت ہے۔ مصروفیت، اب مصروفیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی مصروفیت ہے کسب حلال کے لیے، اپنے دنیا کے لیے، دنیا کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ اس کی جو مصروفیت ہے یہ مذموم نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ کسب حلال تو فرض ہے،
کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کے فرائض کے بعد جو چیز فرض کی گئی، کسب حلال کو فرض کیا گیا. تو کسب حلال کی جو مصروفیت ہے بڑی بابرکت مصروفیت ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو کسب حلال کی مصروفیت کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہ مصروفیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو سب سے بڑی تفریح قرار دیتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، کہ یہ انسان کی تفریح ہے. یہ جو مصروفیت ہے بڑی نعمت ہے. اور اگر انسان کو یہ مصروفیت نہ ہو تو پھر فارغ آدمی کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اور فارغ آدمی پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. فارغ آدمی شیطان کا شکار زیادہ ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ بھائی بیکار سے بیگار بھلی، بیکار سے بیگار بھلی، کہ اگر اس سے بہتر کہ آپ بیکار رہیں، کوئی کام کاج نہ کریں، تو کوئی بیگار کا کام کر لو، کسی کی مدد کر دو، کچھ بیگاری کے اندر لگ جاؤ، لیکن اپنے کو مصروف کر لو، کیونکہ مصروفیت بڑی نعمت ہے. اور جتنا انسان اپنے کو مصروف رکھتا ہے اس کی مصروفیت دو قسم کی ہے. ایک مصروفیت اس کی دنیا کے لیے ہے، ایک اس کی مصروفیت آخرت کے لیے ہے. اور ہمیں خالی اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ تم دنیا میں آئے ہو آخرت کے لیے تو آخرت کی فکر کو اختیار کرو، دنیا کی فکر کو اختیار نہ کرو. نہیں، دنیا کی فکر کو بھی جب تک کہ وہ حلال اور طیب راستوں سے ہے اسے محمود کہا گیا. اور یہ آخرت کے لیے مددگار ہے. یہ دنیا ہماری دنیا نہیں ہے، یہ دنیا بھی دین ہے اور یہ دنیا بھی آخرت ہے. لیکن کب تک؟ جب تک کہ انسان اس میں حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کرے، حلال کو حاصل کرتا چلا جائے اور حرام کو چھوڑتا چلا جائے. ہر چیز کے اندر اس فکر کو غالب کر لے کہ میں نے حلال کو اختیار کرنا ہے، میں نے حرام سے بچنا ہے. بس یہ دنیا اس کی دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی آخرت ہے. اور اس مصروفیت کے ذریعے سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ تاجر آخرت بن کر آیا ہے. اگر یہ دنیا کی تجارت کرتا ہے، دنیا کی ملازمت کرتا ہے، لیکن شریعت کے اصولوں پہ کرتا ہے، یہ حلال کا لقمہ حاصل کرتا ہے، تو وہ تجارت صرف دنیا کی تجارت کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تاجر آخرت ہے. یہ اس کے ذریعے سے آخرت کما رہا ہے، اپنی آخرت کو بنا رہا ہے. تو تیسری بات یہ فرمائی کہ سب سے بڑی جو انسان کی تفریح ہے یہ اس کی مصروفیت ہے. اور چوتھی بات فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تجربہ کیا ہے، سب سے بڑا استاد کیا ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا استاد کیا ہے. تو میں کہ سب سے بڑا جو استاد ہے وہ انسان کا تجربہ ہے. کہ تجربات کی بھٹی سے جب انسان گزرتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے. تجربات کی بھٹی سے جب انسان گزرتا ہے اس کے اندر کا میل کچیل دور ہوتا ہے. تجربات کی بھٹی سے گزرتا ہے تو اس کے اندر پالش ہوتی ہے، اس کے اندر نکھار آتا ہے اور وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے. اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک تجربات کا نمونہ ہے کہ ہر انسان اس زندگی کے اندر پیدائش سے لے کے موت کا مختلف تجربات سے وہ گزر رہا ہے، اور وہ تجربات کے مختلف مراحل اس کی زندگی میں آتے ہیں. لیکن عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جو ان تجربات سے سیکھتا چلا جائے، اس تجربے کو اپنا استاد بنائے. استاد کیا کام کرتا ہے؟ استاد سکھاتا ہے نا، تو ایسے تجربہ بھی سکھاتا ہے. زندگی کو کسی کھیل اور تماشا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی کوئی انٹرٹین کا نام نہیں ہے، کسی کھیل اور تماشے کا نام نہیں ہے، کسی لاہو و لعب کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا نام سیکھنا ہے، تجربات سے سیکھنا ہے. اور یہ سیکھنے کا جو عمل ہے اس کی پیدائش سے لے کے موت تک چلتا رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی طالب علم رہتا ہے، کبھی وہ اپنے کو طالب علم سے اپنے کو مستغنی نہیں کر سکتا، کیونکہ سیکھنے کا جو عمل ہے اس کی موت تک جاری رہتا ہے. تو بھلا طالب علم سے کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ اور جو طالب علم میں لگا ہوا ہے وہ طالب علم ہے. تو بھائی تجربہ انسان کو سکھاتا ہے. زندگی میں اچھے تجربات بھی ہوتے ہیں، خوشگوار تجربات،
اور زندگی میں برے تجربات بھی ہوتے ہیں، بری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. انسان اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے اور انسان سے اپنی زندگی کے اندر کچھ غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جب اس سے کوئی اچھا کام ہو، کوئی خوشگوار اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے، اسے فوراً اپنے رب کا شکر گزار ہو جانا چاہیے کہ میرے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ خوشی عطا فرما دی، یہ کامیابی عطا کر دی. کس نے عطا کر دی؟ میری کوشش سے نہیں، میرے اللہ کے فضل سے ملی ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کا فضل ہے. اور اگر انسان سے زندگی کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم میں سے ہر انسان سے ہوتی ہیں، غلطی سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن غلطیوں کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. اور انسان کی غلطیاں اس کے لیے استاد کا کردار ادا کرتی ہیں. اگر وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے لگے اور سیکھ کر آگے بڑھنے لگے اور ان غلطیوں کو نہ دہرائے. غلطیوں سے انسان کس طرح سے سیکھے؟ ان تجربات سے فائدہ کس طرح سے حاصل کرے؟ آسان سی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اگر غور و فکر سے کام لے، اپنی گفتار کو دیکھے، اپنی ملاقات کو دیکھے، اپنے معاملات کو دیکھے، اپنی معاشرت کو دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ میں سب کچھ اچھا کر رہا ہوں، بلکہ کرنے کے بعد یہ دیکھے کہ مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے. اور یاد رکھیے کہ کتنا ہی آپ کسی بھی کام کو بہتر سے بہتر کر لیجئے، لیکن اس میں اصلاح کی گنجائش موجود ہوتی ہے. کتنا ہی اچھے سے اچھی آپ نماز پڑھ لیجئے، لیکن اس سے اچھے پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے. کتنا اچھے سے اچھی گفتگو آپ کر لیجئے، لیکن اس سے اچھا کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اب یہ تجربات سے سیکھنا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد سوچے کہ اس نماز میں کیا کمی رہ گئی. اگر سوچے گا تو کمی نظر آ جائے گی، اور اگر خود پسندی کے اندر مبتلا ہو گیا کہ نہیں میری نماز تو بہت اچھی ہے اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس کی خامیاں پوشیدہ رہیں گی. اور وہ خامیاں جو پوشیدہ رہ جاتی ہیں، اندر چھپی ہوئی رہ جاتی ہیں، وہ انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. اور اگر ان کمزوریوں کو دور نہیں کرتا تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس کو چھپاتا ہے، اپنے عیوب کو، اپنی خرابیوں کو چھپاتا ہے، لیکن یہ جتنا چھپاتا ہے اس کی خرابیاں اپنی ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ضرورت کیا پڑی اس کو چھپانے کی؟ ارے بھائی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اس سے سیکھنا چاہیے. جیسے میں نے نماز کی مثال دی کہ نماز پڑھ کے دیکھو کہ کیا کمی رہ گئی، اور جو کمی رہ گئی اگلی نماز میں اس کو دور کرو. کسی سے ملاقات کی، اب یہ مت سوچو کہ ہاں ملاقات کی سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ سوچو کہ اس میں کیا کمی رہ گئی. یقیناً کمی نظر آئے گی، اگلی ملاقات میں اس کمی کو دور کرو. کسی سے گفتگو کی ہے، اپنی گفتگو کو سوچو کہ اس گفتگو کے اندر کیا کمی رہ گئی، اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی، اور یقیناً بہتر کی گنجائش ہوتی ہے. اب اگلی گفتگو آپ کی اس سے بہتر ہوگی، الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ پہلی ملاقات سے بہتر ہوگا. اور اس طرح سے انسان ترقی کے راستے پہ چلتا چلا جائے گا، اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھ کر، اپنی غلطیوں سے سیکھ کر پھر وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو استاد ہے وہ تجربہ ہے، تجربہ ہے. اور پھر اگلی بات فرمائی کہ سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یا سب سے بڑی کمائی انسان کی وہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد ہے. آج ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ جی انسان مال کو اپنی کمائی سمجھتا ہے. مال انسان کی کمائی نہیں ہے. مال کی تو یہ کیفیت ہے کہ جتنا چاہے جمع کر لے، لیکن یہاں سے روح پرواز کی اور یہ مال بھی پرایا ہو گیا، یہ ورثہ میں بٹ گیا. جمع اس نے کیا تھا، اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو اس کے اندر کھپایا تھا، حساب بھی اس کو دینا پڑے گا، عیش بعد والے کریں گے. یہی ہوتا ہے.
کہ ادھر باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے اور ورثہ جو ہے مال کے لیے لڑ رہے ہیں، دست و گریبان ہو رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں. اور یہاں تک نوبت آئی کہ باپ کی میت اسپتال کے سردخانے میں رکھی ہوئی ہے اور گھر میں اولاد مال کے لیے لڑ رہی ہے، چیزوں پہ قبضہ کر رہی ہے. کئی روز اس کے اندر گزر گئے، ہمارے ملک کا واقعہ ہے. یہاں تک کہ رشتہ داروں نے اور قریب کے دوستوں نے میت کو نکلوایا اور اس کی تدفین کی، اولاد کو لڑنے سے فرصت نہیں تھی. یہ مال کی حقیقت ہے. تو کیا مال انسان کی کمائی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو فائدہ انسان کو جس چیز سے پہنچتا ہے، مال تو کبھی زندگی میں عذاب بن جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ یہ مال اور اولاد جو ہے بظاہر تو نعمتیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں انسان کو عذاب دیتا ہے. یہ مال بھی عذاب ہوتا ہے انسان کے لیے اور اولاد بھی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. تو اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرنی چاہیے. نیک اولاد یہ انسان کی کمائی ہے، کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ نیک اولاد اگر چھوڑ کر گیا ہے، یہ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگی اپنے والدین کے لیے، کہ یہ نیک اولاد جو نیکی کرتی رہے گی اس کا فائدہ والدین کو عالم برزخ میں پہنچتا رہے گا. تو اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرنی چاہیے. جہاں انسان اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتا ہے، اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج انسان اس بات کی فکر کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے. کہتے جی میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اچھی فکر ہے کہ اولاد کو کسی ایسے حال میں نہ چھوڑ کر جائے کہ وہ آگے کسی کے آگے سوال کرے، ہاتھ پھیلائے. لیکن یہ سوچ اس حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچو کہ جب یہ اولاد مرے گی تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا دین باقی ہوگا، اس کا ایمان باقی ہوگا. تو جہاں اس کی دنیا کی فکر کرتے ہو، دنیا کے لیے مال و دولت اور اسباب کو جمع کرتے ہو، وہاں اس بات کا بھی تو فکر کرو کہ اس کا دین محفوظ ہو جائے، اس کا ایمان محفوظ ہو جائے، اور یہ مرنے کے بعد اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اپنی قبر تک لے جائے. اس لیے بھائی اولاد انسان کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی کمائی ہے. اس اولاد کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اولاد کو دین سکھانا چاہیے اور دیندار بنانا چاہیے. آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنا دیا تو پھر دیندار بنانے کے بعد یہ کمائے گی کہاں سے، کھائے گی کہاں سے، گزارا کیسے کرے گی؟ ارے کیا دیندار لوگ دنیا کے اندر ترقی نہیں کرتے؟ کیا دین کے ساتھ کوئی پابندی ہے کہ آدمی دنیا کی ترقی نہیں کر سکتا؟ بلکہ دیندار آدمی دنیا دار سے زیادہ ترقی کرتا ہے. اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، وہ لقمہ حلال حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا خیال کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ اولاد کو مالدار بنا کر جائیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم معاشرے کو اچھے انسان دے کر جائیں. اچھے انسان، کیونکہ انسان بننا جو ہے نا، انسان کے اندر انسانیت آ جائے اور آدم کے اندر آدمیت آ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. میرے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، عالم بننا، مولوی بننا، مفتی بننا سب آسان ہے. اور یہاں تک فرماتے تھے کہ جنتی بننا بھی بہت آسان ہے، کہ جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر ہو جائے گا، کسی کے ایک نیکی گناہوں سے بڑھ گئی جنت میں چلا جائے گا. لیکن فرماتے تھے کہ اچھا انسان بننا یہ بہت مشکل ہے. اچھا انسان بننا، اچھا انسان کسے کہتے ہیں؟
اچھا انسان اچھے کھانے سے نہیں بنتا، اچھے مکانوں میں رہ کر نہیں بنتا، اچھے لباس سے نہیں بنتا، مہنگی گاڑیوں پر سوار ہو کے نہیں بنتا۔ اچھا انسان اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھی عادات سے بنتا ہے۔ اور انسان کی جو ایک متاع اور پونجی ہے وہ مال و دولت نہیں ہوتی، اس کے اچھے اخلاق جو ہے وہ اس کی پونجی ہوتی ہے، وہ اس کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کا فکر کرنا چاہیے۔ چند سال پہلے انگلینڈ کا واقعہ ہے کہ ایک پاکستانی تھے وہاں پر برمنگھم میں جج تھے، ان کے یہاں جانا ہوا چائے پر، ایسے بات چل رہی تھی، کہنے لگے کہ ہم نے اس ملک میں آ کے مال تو بہت کمایا لیکن اولاد ہماری اولاد نہیں رہی، یعنی ہماری اولاد اس معاشرے کی نظر ہو گئی، تو اولاد ہماری اولاد نہیں رہی، اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی پھر فائدہ کیا ہوا؟ جو مال تم نے جمع کیا اس مال کی مثال تو ایسی ہے کہ اینٹ پتھر روڑے جمع کیے، اور یہ اولاد ایسی ہے جیسے ہیرے جواہرات، تو تم نے وہ اینٹ روڑے پتھر تو جمع کیے اور یہ اپنے جگر گوشے جو ہے وہ اس معاشرے کی نظر کر دیے۔ جو اصل کمائی تھی، اصل کمائی مال نہیں تھا، اصل کمائی اولاد تھی، جو اس معاشرے کی نظر کر دی، تو پھر کیا کمایا؟ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے۔ وہ اچھا موبائل دے دیتے ہیں، اچھی ٹیبلیٹ خرید کر دے دیتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، کسی اچھے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ اچھا انسان بھی بن جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اولاد کو اچھا انسان ماں باپ تو بنا سکتے ہیں، اسکول والے اچھا انسان نہیں بنا سکتے۔ ہاں تعلیم کی ڈگری تو وہ دے دیں گے، ڈگری ملنا اس بات کی علامت نہیں کہ یہ اچھا انسان بھی ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے جو ہے وہ تنزلی کا شکار نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج گھروں میں اولاد کی، بچوں کی تربیت کا اہتمام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی اخلاقی اعتبار سے گراوٹ اور پستی کا شکار ہیں۔ بس سمجھتے ہیں کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور جو اسے بنانے کی، سنوارنے کی عمر ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، سیکھ جائے گا۔ ارے یہی تو عمر ہے اس کو بنانے کی اور سنوارنے کی۔ کسی عمارت کی بنیاد کو اگر خراب کر دیا جائے، کیا اس پہ کوئی مضبوط عمارت بن سکتی ہے؟ تو جو بچپن کا زمانہ ہے بچے کا، یہ اس کی بنیاد کا زمانہ ہے۔ جتنی مضبوط بنیاد رکھ دو گے، آگے چل کر اس پر اچھی عمارت تعمیر ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ نیک اولاد ہے، اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے نا، انسان ایک دوسرے کو تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بڑا تحفہ درگزر ہے۔ سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ درگزر ہے۔ اللہ کی مخلوق سے درگزر کرو، کبھی اپنے دل کے اندر کینہ نہ رکھو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی سے عداوت نہ رکھو۔ دنیا ہے، اس دنیا میں ناگواریاں پیش آئیں گی، مخالفتیں پیش آئیں گی، لیکن کسی کی مخالفت سے، کسی ناگواری سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آسان سا راستہ یہ ہے، درگزر کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر درگزر نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اور یہ درگزر کرنا کیا ہے؟ اپنے بھائی کو تحفہ دینا ہے کہ بھائی تو ہمیں کچھ تحفے میں کچھ کانٹے، کچھ اینٹ پتھر دے رہا ہے، ہم تجھے پھول دے رہے ہیں، درگزر کے پھول تجھے دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھولوں کا اثر ہوتا ہے، کانٹوں کا اثر نہیں ہوتا۔ پھولوں کی خوشبو اس اپنی جانب مائل کر لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ تو یہ درگزر سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگر انسان درگزر نہیں کرتا، پھر دل میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، عداوت ہوتی ہے، انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، نہ معلوم کتنی خرابیاں جنم لیتی ہے۔ بس دل میں ایک روگ لگا لیا کہ جی فلاں میرا مخالف کیوں ہے، فلاں میرے بارے میں ایسی بات کیوں کرتا ہے۔ ارے اگر کرتا ہے تو تیری کون سی شان کم ہو گئی؟ کرنے دے۔
جب بات کرنے والوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسولوں کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے الزامات لگے، کن کن القاب سے پکارا گیا، صحابہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، تو اگر کوئی ہمیں کہتا ہے تو اس میں ہماری کون سی شان کم ہوتی ہے؟ ہاں صرف ایک بات دیکھنی چاہیے کہ عند اللہ ہمارا معاملہ صاف ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ ہم اللہ کے نزدیک تو مجرم نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک تو قصوروار نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کی مخلوق سے درگزر کرنا سیکھو۔ کوئی تکلیف آتی ہے فوراً معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ اللہ کو درگزر کرنا بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کرتا ہے، دنیا میں درگزر کرتا ہے، اور آج ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور آج ہمیں یہ موقع حاصل ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ درگزر کرے گا۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ شوہر بیوی کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بیوی شوہر کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور گھر کے ماحول کو جہنم کا دا بنا رکھا ہے، جہنم کا نمونہ بنا رکھا ہے، اور انا کے پجاری بنے ہوئے ہیں، ایک اپنی انا کو پوج رہے ہیں کہ میری شان کم ہو جائے گی، بیوی کہتی میری شان کم ہو جائے گی، اور شوہر کہتا ہے جی میری شان کم ہو جائے گی، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے شان تو تمہاری بڑھنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو تم ویسے ہی کم قیمت ہو، اور تمہاری شان تو ویسے ہی گر رہی ہے، پستی کا شکار ہو۔ اگر اپنی شان کو بلند کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم بننا چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق کو معاف کر دو، چاہے کتنی ہی تمہیں ناگواری پیش آئی ہو۔ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اور جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس سے درگزر کرے گا۔ جو دنیا میں لوگوں کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو درگزر کرنا سیکھو، اس مصنوعی شان کے پجاری نہ بنو۔ کہتے جی ہماری شان کم ہو جائے گی، ارے میاں بیوی کا تو رشتہ ایسا ہے، پیار کا، محبت کا، اور اس رشتے کے اندر اگر انا آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ محبت کے اندر دراڑ آ جاتی ہے۔ اس دراڑ کو کس چیز سے پر کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ درگزر کر لیا جائے، معافی تلافی کر لی جائے، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو بچایا جائے۔ اور اگر کوئی قربانی دے کے گھر کا ماحول بچ سکتا ہے تو بچا لینا چاہیے۔ دنیا کے اندر اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ نہیں بنانا چاہیے، اور جہنم کا نمونہ جب بنتا ہے کہ جب انسان اپنی انا کا پجاری بنتا ہے۔ سختی ہے طبیعتوں کے اندر، سختی، کوئی درگزر کی کیفیت دل میں نہیں آتی، کسی انسان کی ہمدردی کا جذبہ نہیں آتا۔ بیوی کے لیے ہمدردی نہ ہو، اولاد کے لیے ہمدردی نہ ہو، شوہر کے لیے ہمدردی نہ ہو، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو بھائی اس غصے کو تھوک دینا چاہیے، اس غصے کے گھونٹ کو پی جانا چاہیے، لیکن اللہ کی مخلوق سے درگزر کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور درگزر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فتوحات کے، کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج بہت سی چیزوں میں ہماری اپنی غلطیوں کا قصور ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن اللہ کی مخلوق سے عداوت بھی رکھے ہوئے ہیں، کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی معاف تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہارے راستے کھولتا ہے۔ اس انا سے باہر تو نکل کر آؤ، شکستگی تو اختیار کرو، اپنے عجز و انکسار کو تو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور اللہ کسی کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، کسی کی تعلیمی قابلیت کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیفیت کیا ہے، اور میری مخلوق کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے۔ یہ مخلوق کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کی مخلوق سے خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، اللہ کی مخلوق کی ناگواریوں پہ صبر کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ ایسا ہے اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کو اگر کوئی قرض دے، پھر اللہ جو اس کا بدلہ عطا کرے گا وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہوگا کہ اللہ کا صلہ کیا دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ یہ آج کا سبق ہے کہ سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہم درگزر کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب انداز تھا کہ اگر کوئی آ کر کہتا کہ حضرت کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما دیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سب معاف، دل صاف، بس سب معاف اور دل صاف۔
اور یہ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ان نجاستوں کے لیے تو نہیں بنایا، اس بغض و عداوت کے لیے تو نہیں بنایا، اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو اس دل کو اس کے لیے خالی رکھنا چاہیے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب میرے یہاں شعر و شاعری پر انعام دینے کا رواج نہیں ہے، میری عادت نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے۔ اگر میں انعام دیتا اور میرے پاس 1,00,000 روپے بھی ہوتے، اس شعر پر میں 1,00,000 روپے تمہیں انعام دے دیتا۔ عجیب بات کہی کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یعنی اب دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی بڑا بننے کا خواب نہیں ہے، کوئی دولت کی چاہت نہیں ہے، کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے، کسی منصب اور عہدے کی محبت نہیں ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یعنی اس دل کو جو ہے تمناؤں سے آرزوؤں سے خالی کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی کہ میں نے اس دل کو تیرے لیے خالی کر لیا، اب تو اس دل کے اندر آپ آ جائیے۔ تو عجیب یہ شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو بھائی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ سے امیدوں کو وابستہ کرنا چاہیے، مخلوق سے نہیں، اللہ سے۔ اور کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے غافل مت ہو، پلک جھپکنے کے برابر بھی، کہ شاید وہی وقت اس کی عطا کا ہو، اس وقت میں وہ تجھے کچھ دینا چاہتا ہو، اس کی عنایت تیری طرح متوجہ ہو، اور تو اس وقت مخلوق کے ساتھ الجھا ہوا ہو، کسی سے بغض رکھا ہو، کسی سے کینہ رکھا ہو، تو مخلوق سے لڑنے میں لگا ہو، تو بیوی سے لڑنے میں لگا ہو، اور اللہ متوجہ تیری طرف ہو، کچھ دینا چاہتا ہو اور تو لینا نہ چاہتا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے غافل نہ ہو، کہ شاید یہ وہی وقت ہو کہ تو اللہ سے غافل ہو اور اللہ تجھے کچھ دینا چاہتا ہو۔ تو سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ درگزر کرنا ہے، اللہ کی مخلوق سے درگزر کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی مخلوق سے درگزر کیا جائے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ خود اعتمادی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سب سے بڑا سرمایہ خود اعتمادی ہے، کہ انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اور اپنے اوپر کب اعتماد آتا ہے؟ جتنا اپنے اللہ پر اعتماد ہوتا ہے اتنا انسان کو اعتماد ملتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کے اعتماد میں کمی ہوتی ہے تو پھر اپنی ذات پر بھی اس کا اعتماد نہیں ہوتا، پھر بے اعتمادی کا شکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہر وقت ایک الجھن، ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ بھئی کہ یہ نہ ہو جائے، کہ وہ نہ ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو جائے، کبھی اپنے بارے میں، کبھی اولاد کے بارے میں، کبھی کسی اور کے بارے میں بیٹھے بٹھائے خیالات پکا رہے ہیں۔ کس نے کہا بھائی اللہ سے نیک گمان کو قائم کرو، اچھا گمان رکھو، کس الجھن کے اندر پڑے؟ تو خود اعتمادی جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، خود اعتمادی، اپنے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ اعتماد کیسا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے کہ انسان اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آج ہوتا ہے یہ کہ دوسروں کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، کبھی فلانے آدمی نے بڑی ترقی کر لی، فلانے آدمی کو بڑی اچھی نوکری مل گئی، اس کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، تو بھائی آپ کو بھی سب کچھ مل سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے کوشش کو شروع کر دیا، اور جب اس نے کوشش کی، بھروسہ اللہ پر کیا، اللہ اسے آگے بڑھاتا چلا گیا، اور اللہ نے کسی منصب اور مقام پر اسے پہنچا دیا۔ اور آپ نے اپنی کوششوں کو استعمال میں نہیں لے کر آئے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، آپ یہی دیکھتے رہے کہ کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کہاں سے کھاتا ہے، آپ پیچھے رہ گئے۔ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہوتا، اللہ پر آپ کا بھروسہ ہوتا، تو اللہ آپ کو بھی نہ معلوم کہاں سے کہاں نکال دیتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خود اعتمادی جو ہے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑا راز، اس زندگی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ موت ہے۔
آج بہت سی راز کی باتیں انسان معلوم کرنا چاہتا ہے، اور جو زندگی کا سب سے بڑا راز ہے اس کو تو بھلا رکھا ہے، جو ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے اور جس کی ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے اور جس کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ تو زندگی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ وہ انسان کی موت ہے۔ یہ حقیقت جب انسان پر آشکارا ہوتی ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی بھر کے عمل کا جواب دینا ہے، یہ حقیقت جب کھلتی ہے، کب کھلتی ہے؟ جب موت کو یاد کرتا ہے، اپنے مرنے کو روز یاد کرتا ہے، تو پھر انسان کے اندر فکر بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ کے سامنے جانا ہے تو اللہ کے سامنے کو تیاری کر کے تو جانا چاہیے۔ ایک وکیل کو عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے تو فائل کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا؟ پتا ہے کہ کل جج کے سامنے ڈانٹ پڑے گی، تو فائل تو پوری کر کے لے جانی چاہیے، جواب مکمل کر کے جانا چاہیے۔ تو ایسے ایک انسان کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ کل اللہ کی عدالت میں اس نے پیش ہونا ہے اور موت اس کا ذریعہ ہے۔ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت تو ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ آج لوگ موت سے ڈرنے لگتے ہیں، بھائی موت سے کیا ڈرنا؟ موت تو اللہ کے وصال کا ذریعہ ہے، اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے، پھر اس سے ڈرنا کیسا؟ ہاں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور جو موت کی تیاری کرنے والا ہے وہ کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتا۔ ڈرتا تو وہی ہے طالب علم جس نے امتحان کی تیاری نہ کی ہو، اور جس نے امتحان کی تیاری کی ہو وہ تو خوشی خوشی ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، اسے پتا ہے، اس میں اپنا اعتماد ہے نا کہ میں نے تیاری کی ہے، اور جب اعتماد کے ساتھ وہ جاتا ہے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ لیکن ڈرتا وہ ہے جس نے تیاری نہیں کی ہوتی۔ اسی طرح اللہ کی ملاقات سے وہ ڈرتا ہے کہ جس نے اللہ سے ملاقات کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ تو بھائی زندگی کا سب سے بڑا راز جو ہے وہ موت ہے، اور سب سے بڑی جو دولت ہے وہ مخلص دوست ہے۔ آخری بات یہ فرمائی کہ سب سے بڑی دولت مخلص دوست ہے، کہ پرخلوص مخلص دوست اگر کسی کو مل جائے۔ اور مخلص کسے کہتے ہیں؟ کہ آج لوگوں کو دوستی کا معیار پتہ نہیں کہ کس کو دوست بنانا چاہیے اور کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ مخلص اسے کہتے ہیں کہ وہ دوستی بے لوث ہو، جو اغراض اور مفاد کی بنیاد پہ دوستی نہ ہو، محض اللہ کے لیے وہ محبت ہو، اللہ کے لیے وہ تعلق ہو، جس میں کوئی غرض شامل نہ ہو، کوئی مفاد شامل نہ ہو۔ اور اگر ایسی دوستی کسی کو مل جائے تو بہت بڑی یہ دولت ہے، بہت بڑی یہ نعمت ہے، پھر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ دوستیوں کی جو تعداد ہے بہت وسیع ہے، جس کو دیکھو سینکڑوں دوست بنا رکھے ہیں۔ ارے بھائی دوست بنانے سے پہلے کبھی پرکھا جانچا کہ دوست بنانے کے قابل ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ دیکھو کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو کسی کو دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کا دین کیسا ہے، آیا دین بھی ہے اس کے اندر یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ دین کا ڈاکو ہو اور وہ میرے دین پر بھی ڈاکہ ڈال دے، تو یہ تو دوست بنانے کے قابل نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنها وان رأى سیئۃ اذاعها۔ یا اللہ، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ میں مکار دوست سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ دوست مکار بھی ہوتے ہیں، اگر دوست مکار نہ ہوتا تو اللہ کے حبیب اس سے پناہ نہ مانگتے۔ تو جب جس مکار دوست سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کوئی مکار دوست ہمیں نہ ٹکر جائے۔ اور مکار دوست کیسا ہوتا ہے؟ عیناہ تریانی، کہ دیکھتا تو بڑی محبت سے، بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ میری کسی اچھائی کو دیکھتا ہے تو میری اچھائی کو وہ دفن کرتا ہے، اور جب میری کسی برائی کو دیکھتا ہے تو لوگوں کے سامنے گاتا پھرتا ہے۔ یہ کہا کہ مکار دوست ہے۔ اس دوست سے پناہ مانگی۔ آج نوجوان دوستیاں کر لیتے ہیں،
اور دوستی کر کے اپنی زندگی کے راز دوسروں کو دے دیتے ہیں، اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، اور ہر آدمی اعتماد کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد وہی دوست دشمن بن جاتا ہے، اب یہ پریشان ہے، ٹینشن کا شکار ہے، اور وہ اس کی خرابیوں کو گاتا پھرتا ہے، بتاتا پھرتا ہے۔ تو یہی تو مکار دوست ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں مکار دوست سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو بھائی دوست کسی کو بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ دوست بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اور وہ دوستی آپ کی ذات سے ہونی چاہیے، آپ کی جیب سے نہیں۔ آج دوستی جو ہے وہ جیب سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، مفاد وابستہ ہوتے ہیں، لیکن بے لوث کسی سے محبت اور دوستی نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض ہو تو اللہ کے لیے، کسی کو دینا ہو اللہ کے لیے، اور کسی سے روکنا ہو تو اللہ کے لیے۔ اور جس نے ان چار چیزوں پر عمل کر لیا، فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ کے لیے دوستی رکھو، اللہ کے غیر کے لیے دوستی نہیں، نفسانیت اور شہوانیت کے لیے نہیں، للہیت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ للہیت والی جو دوستی ہے، اللہ کے لیے آپس میں ملنا، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو ہدیہ دینا جس میں کوئی غرض نہ ہو۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے تھے، یعنی بے لوث محبت رکھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے تھے؟ اور ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے مخلص دوست، بے لوث دوست، کہ جو انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے کہ اسے مخلص دوست مل جائے۔ اس لیے کسی کو دوست بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے پرکھ لینا چاہیے کہ دوستی کے معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ ارے بھائی دوست تو وہ ہے کہ جو آپ کی نمازوں کو خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنے، اور دوست وہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نماز میں کھڑے ہو دھیان دوست کی طرف ہو، اللہ کی طرف نہ ہو، تو یہ دوست تو دوست بنانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں دوست وہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی سستی ہے، نیکی کے اندر کوئی گناہ میں آپ مبتلا ہیں، آپ کے گناہ کو وہ چھڑوا دے، آپ کو نیکی کے راستے پر لگا دے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ مخلص دوست ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر قرآن جو ہے یہ باوفا دوست ہے، اللہ کا جو قرآن ہے، کہ دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن سے دوستی ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی انسان سے دوستی ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر اپنے ماں باپ سے دوستی ہونی چاہیے، اور ماں باپ کی اولاد سے دوستی ہونی چاہیے، شوہر کی بیوی سے دوستی ہونی چاہیے، اور بیوی کی شوہر سے دوستی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ صحیح دوستیاں قائم ہو جائیں تو پھر یاد رکھیے کہ اولاد کو ماں باپ سے اگر پوری محبت ملے اور دوستانہ ماحول اگر قائم ہو، پھر اولاد کسی اور کو دوست نہیں بناتی۔ اولاد جب ہی دوست بناتی ہے کہ ماں باپ اسے دوست نہیں بناتے۔ ماں باپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ دوستیاں باہر تلاش کرتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد سے دوستی لگاؤ، اور آج اولاد کی تربیت اگر ہو سکتی ہے تو باپ بن کر نہیں ہو سکتی، دوست بن کر ہو سکتی ہے۔ دوستی لگاؤ، بے تکلفی پیدا کرو، پھر دیکھو اولاد کیسے صحیح راستے پر آتی ہے۔ تو بھائی آخری بات یہ بیان فرمائی کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ مخلص دوست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص دوست عطا فرمائے، اور یہ جتنی بھی باتیں عرض کی گئیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا بھائی آخرت کی کھیتی ہے، اور جو کچھ ہم یہاں پہ بو رہے ہیں کل قیامت کے دن وہی کاٹیں گے، اس لیے کچھ اچھا بونا چاہیے تاکہ اچھی فصل ہو، بیج بھی اچھا ہو، زمین پر بھی محنت ہو، اور اس کی پھر حفاظت بھی ہو، پھر امید ہے کہ فصل اچھی ملے گی اور آخرت میں نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔